السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیت لازمی جماعت دہم کا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سورۃ احزاب کی آیات نمبر 1 تا 3 پڑھی تھی۔ آج جو ہے وہ آیات نمبر 4 تا 5 پڑھتے ہیں۔ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ جی اسٹوڈنٹس، آیات نمبر 4 اور 5 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس ترجمے میں 2-3 باتیں ایسی آئی ہیں جن کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے، یعنی کہ ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی دل ہوتا ہے، 2 دل نہیں ہوتے، ایسے ہی ایک شخص کی 2 حقیقی مائیں یا ایک بیٹے کے 2 حقیقی باپ نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص ہے، اس کی ماں بھی ایک ہوگی اور باپ بھی ایک ہوگا اصلی۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی با یک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو نیک ہو سکتا ہے یا پھر وہ گناہگار ہو سکتا ہے، یا پھر وہ
بدکار ہو سکتا ہے یا پھر نیک ہو سکتا ہے۔ اس کے سینے میں دو دل نہیں ہیں کہ ایک میں اخلاص ہو اور دوسرے میں اللہ سے بے خوفی۔ ایک وقت میں ایک آدمی کی صرف ایک ہی حیثیت ہوگی، یا تو وہ مومن ہوگا یا پھر وہ منافق ہوگا، یا کافر ہوگا یا پھر مسلم ہوگا، یعنی اس کی اصل حقیقت ایک ہی ہوگی۔ دوسری بات اس میں یہ آئی ہے کہ اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ اس آیت میں زہار کا ذکر ہے۔ زہار کا مطلب ہے کہ اپنی بیویوں سے کہنا مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں، یعنی اپنی بیوی کو کہنا کہ آپ میرے لیے ایسی ہو جیسے کہ میری ماں۔ یہ گویا حرمت کا استعارہ ہے۔ دور جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی شریعت میں زہار کو طلاق قرار نہیں دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ زہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی بلکہ بیوی ہی رہتی ہے۔ کہ آپ نے اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آپ ایسے ہو جیسے میری ماں، تو وہ حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی، وہ بیوی ہی رہتی۔ البتہ خاوند کو حکم ہے کہ وہ اس غلطی کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تیسری بات اس میں یہ بیان ہوئی ہے، اللہ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے لے پالکوں کو حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ لے پالکوں سے مراد ہے منہ بولے بیٹے۔ لے پالکوں کو ان کے اصلی ناموں سے پکارو۔ اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دور جاہلیت میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ جیسے ہم کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں بیٹا یا بیٹی کہہ دیتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا اپنا بیٹا بن جاتا ہے، سگا بیٹا بن جاتا ہے۔ تو اسلام نے جو ہے وہ جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو یہ تھی آیات نمبر 4 اور 5۔ اگلے لیکچر میں پھر آگے پڑھیں گے۔